قبلہ و کعبہ کی پذیرائی کے لیے 4 شعر 2 قطعوں کی شکل میں حاضر کرتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ نمازیں بول اٹھیں گی، وظیفہ بول اٹھے گا. نمازیں بول اٹھیں گی، وظیفہ بول اٹھے گا. جو سجدوں کا سلیقہ ہو مصلی بول اٹھے گا. نمازیں بول اٹھیں گی، وظیفہ بول اٹھے گا. جو سجدوں کا سلیقہ ہو مصلی بول اٹھے گا. بتاؤ کون مولود حرم ہے اے مسلمانوں، بتاؤ کون مولود حرم ہے اے مسلمانوں. اگر حق کو چھپاؤ گے تو کعبہ بول اٹھے گا. اگر حق کو چھپاؤ گے تو کعبہ بول اٹھے گا. اور دوسرا قطعہ حاضر کرتا ہوں. یہ شعر ہے، قطعہ بنا کے حاضر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مصلی بول اٹھے گا. چھپانا لا چاہو پر عقیدہ بول اٹھے گا. چھپانا لا چاہو پر عقیدہ بول اٹھے گا. علی والا ہزاروں میں اکیلا بول اٹھے گا. چھپانا لا چاہو پر عقیدہ بول اٹھے گا. علی والا ہزاروں میں اکیلا بول اٹھے گا. اور فضیلت کیا گھٹاؤ گے علی کی یہ جہاں والو، فضیلت کیا گھٹاؤ گے علی کی یہ جہاں والو. اگر یہ مار دے ٹھوکر تو مردہ بول اٹھے گا. اگر یہ مار دے ٹھوکر تو مردہ بول اٹھے گا. اور علی کے نام کا نعرہ لگا کر آزما لیجئے. علی کے نام کا نعرہ لگا کر آزما لیجئے. علی والوں کا ہے سارا علاقہ بول اٹھے گا. علی والوں کا ہے سارا علاقہ بول اٹھے گا. آئیے حضرات، یا علی، آئیے حضرات، انہی اشعار کے ساتھ ہم گزارش گزار ہیں عزت مآب علی جناب مولانا غضنفر عباس طوسی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ آپ سے منبر ہو کہ اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے ان کی پذیرائی کے لیے ایک نعرہ صلوات عنایت فرما دیجئے. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب بلال احمد صاحب مرحوم بن جناب الحاج حکیم طفیل احمد صاحب مرحوم کی روح کو ہدیہ ثواب فرما دیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان،
آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں علماء ذوی القدر کی موجودگی میں، جو میرے لیے باعث سعادت بھی ہے اور سبب افتخار بھی ہے، اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مطہر آیت کلام الہی کے تیسرے سورہ یعنی سورہ مبارکہ آل عمران کی 32ویں آیت ہے۔ اس آیت کے حوالے سے کائنات کے پروردگار نے کچھ منتخب کرداروں کا اور کچھ چنندہ افراد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عالم انسانیت اور جہان بشریت کو کچھ انسانی نمونوں سے اور بشری پیمانوں سے متعارف کرایا ہے۔ اپنی بارگاہ کے کچھ آئیڈیلز اور کچھ پیمانے جو کردار سازی کے لیے اور انسانی زندگی کو خوبصورت اور حسین ترین بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان کو نگاہ بشری کے سامنے رکھا ہے اور چشم آدمیت کے سامنے اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کو عیاں فرمایا ہے، ظاہر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً، بے شک بلا شبہ عربی گرامر میں جہاں لفظ انا استعمال ہوتا ہے وہاں یقین کی سفارش ہوتی ہے، یقین کا مطالبہ ہوتا ہے، یقین کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور یقین کا اظہار ہوتا ہے، یقین کا اعلان ہوتا ہے، یقین کا مضبوط اشارہ ہوتا ہے۔ انا کا مطلب ہے بلا شبہ، لا ریب، نو ڈاؤٹ، جہاں تشویش نہ ہو، الجھن نہ ہو، شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، جہاں انسانی طبیعت میں اضطرار نہ ہو، اضطراب نہ ہو، اطمینان ہو، سکون ہو اور ٹھہراؤ ہو اور مکمل انسانی قلب کو ایک مضبوطی اور استحکام حاصل ہو، وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ انا بے شک، بلا شبہ، شیور، 100%، 100%، اس بات کو مان لیجئے، تسلیم کر لیجئے، قبول کر لیجئے، ایکسیپٹ کر لیجئے۔ یہ مطلب ہوتا ہے اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، آدم کو چنا، آدم کا انتخاب کیا اور آدم کا تعین کیا، آدم کا تقرر کیا۔ اصطفیٰ کا مطلب اگر آپ عربک ڈکشنری کے تعلق سے آگے بڑھنا چاہیں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ اصطفیٰ کے تقریباً 43 معنی ہیں، 43 میننگز ہیں۔ اصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بے عیب بنا دینا، کسی کو بے داغ بنا دینا، بے نقص قرار دینا، جہاں خامی نہ ہو، کمی نہ ہو، نقص نہ ہو، عیب نہ ہو، داغ نہ ہو، دھبا نہ ہو، جہاں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہو، جہاں حسن ہی حسن ہو، جہاں کمال ہی کمال ہو، جہاں انفراد ہی انفراد ہو، کیریکٹر سپیریئر ہو، اعلیٰ ہو، افضل ہو، برتر ہو، اولیٰ ہو، وہاں پر لفظ اصطفیٰ بولا جاتا ہے۔ اب آپ جو بھی معنی مراد لینا چاہیں، آپ کے ذوق سلیم سے اس کا تعلق ہے، اس کا ریلیشن آپ کی سوچ سے ہے، آپ کی فکر سے ہے، آپ کی تھنکنگ سے ہے اور آپ کے جذبہ قبولیت سے ہے کہ اصطفیٰ کے آپ کیا معنی لیتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اللہ بتانا چاہتا ہے ہم نے آدم کو بے عیب پیدا کیا، بے داغ پیدا کیا، بے نقص پیدا کیا۔ بولا فرما رہے ہیں آپ، یہ اللہ نے ہدایت کا آغاز کیا ہے، رہبری کی ابتدا کی ہے، رہنمائی کو یہاں سے اللہ نے اسٹارٹ کیا ہے، پہلا نقطہ ہے، پہلا پوائنٹ ہے،
اور پہلی منزل ہے، پہلا قدم ہے، پہلا اسٹیپ ہے۔ ہدایت کے حوالے سے، گائیڈنس کے حوالے سے کاروان ہدایت کا پہلا قافلہ سالار حضرت آدم کو بنایا جا رہا ہے، پہلا ہادی سرکار ابو البشر کو بنایا جا رہا ہے۔ اور کریے گا، حضرت آدم کو اللہ نے پہلا ہادی بنایا تو اہتمام یہ کیا کہ کائنات انسانیت کے سامنے ایک حقیقت کا منظر رکھا کہ ہم جس کو ہادی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہمارا بیان ہے کہ وہ مصطفیٰ ہے، وہ بے عیب ہے، وہ بے داغ ہے، وہ بے دھبا ہے۔ کیا قرآن پڑھ کے اب بھی مسلمان کے ایمان میں اور یقین میں نکھار پیدا نہیں ہوگا، عقیدے میں مضبوطی پیدا نہیں ہوگی، ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ نہیں ہوگا؟ اللہ نے اپنی سیرت بتا دی، سنت بتا دی، قانون بتا دیا، لا بتا دیا، روش بتا دی، طرز بتا دیا، اپنا ڈھنگ بتا دیا، اپنی عادت بتا دی۔ اس نے کہا ہم رہبر بنا رہے ہیں، ہادی بنا رہے ہیں، مگر احتیاط دیکھو، انتظام دیکھو، نظم و نسق دیکھو، ہماری طرف سے اہتمام دیکھو۔ ہم نے بے عیب بنایا ہے، بے داغ بنایا ہے، تاکہ قرآن پڑھنے والا مسلمان سمجھ لے کہ ہادی جب بھی بنے گا بے عیب بنے گا، عیب دار ہادی نہیں بنے گا، عیب دار رہبر نہیں بنے گا۔ جہاں نقص ہو، جہاں خامی ہو، جہاں عیب ہو، جہاں دبا ہو، جہاں داغ ہو، یا جہاں کچھ بھی تھوڑا بھی اس کے یہاں کمی پائی جائے، اس کو رہبر بننے کا حق نہیں ہے۔ آدم سے چلا، مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات اور بتا دوں، آپ کی بارگاہ سماعت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ استفاء کا مطلب اگر آپ انگلش میں دیکھیں تو سلیکشن ہے۔ دو طرح سے انتخاب ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے پرسوں رزلٹ دیکھے ہوں گے، اس کا نام تھا الیکشن۔ الیکشن میں دھاندلی ہو سکتی ہے، سلیکشن میں نہیں ہو سکتی۔ اور کریے گا، دیکھیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، ذرا ماحول سنجیدہ ہو جاتا ہے ان کی موجودگی میں، لہذا سنجیدہ بیان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ عجیب و غریب فکر ہے، دو لفظوں کا استعمال ہوتا ہے تعین کے لیے، تقرر کے لیے، کسی جگہ پر بٹھانے کے لیے، کوئی عہدہ دینے کے لیے، کوئی منصب سپرد کرنے کے لیے، کوئی پوسٹ تجویز کرنے کے لیے۔ دو ہی ذریعے ہیں، دو ہی راستے ہیں، دو ہی سورس ہیں، یا الیکشن ہے یا سلیکشن ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، عربی زبان میں الیکشن کہتے ہیں انتخاب کو اور سلیکشن کہتے ہیں استفاء کو۔ اللہ نے الیکشن کا دروازہ نہیں کھولا، سلیکشن کا دروازہ کھولا ہے، یعنی بتانا چاہتا ہے کہ ہادی اور رہبر الیکشن سے نہیں چنے جاتے، اللہ کے سلیکشن سے چنے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ذرا اپنے مزاج والی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور کیجئے گا حضور، رہبریت میں، ہدایت میں، نجات کے ذمہ دار افراد کو چننے میں الیکشن کا دخل نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں سلیکشن ہے، اللہ کے یہاں استفاء ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ مصطفیٰ بناتا ہے۔ آدم کو مصطفیٰ بنایا، اس کے بعد پھر ارشاد ہوا وَنُوحًا، ہم نے نوح کو مصطفیٰ بنایا۔ اللہ فرمایا آپ، تو وہ مصطفیٰ بناتا ہے۔ مصطفیٰ صرف چنتا ہے، خود سلیکشن کرتا ہے۔ اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی مشیت، اس کی حکمت اور اس کی صلاحیتیں اور اس کے جتنے بھی اپنے سورسز ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں اور جتنے بھی روابط ہیں، ان سب کی بنیاد پر اللہ چنتا ہے ہادی کو، رہبر کو، ہماری نجات کے ذمہ داروں کو، ہماری رشد و ہدایت کے شہپاروں کو اور ہمارے رہبروں کو، ہمارے ہادیوں کو۔ یہ لوگوں کے اوپر نہیں چھوڑا، یہ افراد کے اوپر نہیں چھوڑا کہ اپنی ثواب دید پر جسے چاہا چن لینا، نہیں، اللہ نے خود چنا ہے۔ آدم کو مصطفیٰ بنایا، اور سنیے بھیڑ بھاڑ کی بھی گنجائش نہیں ہے، کثرت بھی کی گنجائش نہیں ہے۔ جس کو اسلامی ٹیکنیکل ٹرم
شرم میں مسلمانوں نے اجماع کہا ہے، یہاں اجماع کا بھی کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ جب اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا تو فرشتوں کے اجتماع نے کہا اور سب نے مل کے کہا قالو اتجلو فیہا من یفسد فیہا ویفسک الدماء، پروردگار کیا اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کے خوریزی کرے، جو زمین پر جا کر فساد برپا کرے؟ دو ایلیگیشن لگائے، دو الزام، غور کریے گا آپ، دو آبجیکشن، دو اعتراض فرشتوں کی طرف سے آئے۔ ہادی بنا رہا ہے، رہبر بنا رہا ہے، رہنما بنا رہا ہے، تو کیا اس کو بنائے گا جو فساد کرے یا اس کو بنائے گا جو خون بہائے؟ یعنی معصوم فرشتوں نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے فکر و تفکر کا۔ غور کریے گا، وہ بتانا چاہتے دو باتیں کہی کہ یہ فساد تو نہیں کرے گا، یہ خوریزی تو نہیں کرے گا۔ میٹر کیا ہے بھائی؟ معاملہ کیا ہے؟ بنایا جا رہا ہے خلیفہ، فرشتے پوچھ رہے ہیں اللہ سے دو سوال، یہ فساد تو نہیں کرے گا، یہ خوریزی تو نہیں کرے گا، یہ گلے تو نہیں کاٹے گا۔ مطلب یہ ہے معصوم فرشتوں کی بے داغ نگاہ میں خلیفہ ہونے کا اسے حق ہے جو فسادی نہ ہو۔ اور کریے گا، اللہ جانے کہاں ہوں گے آپ۔ ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، رہبر بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ جی حضور، ہادی رہبر، دیکھ رہے ہیں آپ، دو باتیں کہیں اور یہ صرف ہمارے لیے حکمت کا دروازہ کھولا، تھنکنگ کا گیٹ ہمارے لیے اوپن کیا ہے فرشتوں نے کہ ہم سمجھے، ورنہ آدم کے تذکرے کی قرآن میں ضرورت کیا تھی؟ 17,000 سال پہلے کا واقعہ اس کو قرآن میں رکھا جا رہا ہے۔ مولا فرمائے اب چلیے صاحب، حضرت آدم ہے مصطفیٰ، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ سرکار دو عالم کا مہینہ ہے، مسلمان خوشی منا چکے، آپ کے یہاں مسلسل یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، سرکار کی سیرت کے بیان کا مہینہ ہے، سرکار دو عالم کی سنت کے بیان کا مہینہ ہے، ان کی ذات گرامی کے تعارف کا مہینہ ہے، ان کی ہستی مقدس کے سمجھانے کا مہینہ ہے، ان کے محاسن کے تذکرہ کا مہینہ ہے، ان کے فضائل کے ذکر کا مہینہ ہے۔ توجہ کریں آپ، ہم پر ایک الزام بھی ہے کہ ہم سرکار دو جہاں کو مانتے ہی نہیں، ہم سرکار دو جہاں کو اپنے ذکر میں شامل ہی نہیں کرتے۔ مجلسیں ہوتی ہے تو علی کا ذکر، فاطمہ کا ذکر، حسن کا ذکر، حسین کا ذکر، یہ فرقہ، یہ سماج، یہ سوسائٹی، یہ ملت اور یہ مذہب اور یہ گروہ، یہ لشکر جسے شیعہ کہا جاتا ہے، یہ رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ یعنی یہ ایسا ایک حملہ ہے ہمارے اوپر تاکہ ہمارے 72 بھائی اسلام کے وہ حصے جو ہیں، جو 72 فرقے کہے جاتے ہیں، وہ ہم سے دور ہو جائیں۔ یہ نفسیاتی وار ہے، ہم کو بدنام کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو جس کو رسول سے محبت ہوگی وہ ہم سے دوری بنائے گا، ہم سے نفرت کرنے لگے گا کہ تو رسول کو مانتے ہی نہیں۔ مگر ہم بتانا چاہتے ہیں عالم اسلام کو ایک بات بہت کھل کر کہ صرف آپ رسول کو مانتے ہیں، ہمارا تنہا فرقہ ہے جو محمد کو جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ اور کریے گا، آپ خالی مانتے ہیں، آپ کی عادت ہے مان لینا، آپ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر جانتے ہوتے تو محمد کو اپنے جیسا نہ کہتے۔ فرمائیے گا آپ، دیکھ رہے یہ ہے منزل ہے۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی سب سے بڑی بات جو کہی جاتی ہے رسول اللہ کے بارے میں، سرکار دو عالم کے بارے میں، اور جب فضیلتیں بیان کی جاتی ہے، دیکھیے ماشاءاللہ ہماری تائید کے لیے بڑی بڑی شخصیات یہاں پر موجود ہیں، وہ تصدیق فرمائیں گے۔ آپ پوچھئے گا سرکار کی سب سے بڑی فضیلت عالم اسلام میں جو بیان کی جاتی ہے وہ ان کا کوئی معجزہ نہیں، معراج پہ جانا بیان نہیں کیا جاتا۔ بلا فرمائیے گا سنگریزوں سے کلمہ پڑھوانا یہ فضیلت میں بیان نہیں کیا جاتا، انسانیت کے مردہ دلوں کو زندہ کرنا یہ معجزہ بیان نہیں کیا جاتا۔ بلا فرمائیے لوگوں کو غلامی سے آزاد کرانا یہ معجزہ بیان نہیں کیا جاتا، زندہ درگور ہونے والی بے گناہ لڑکیوں کو عزت و احترام دے دینا یہ معجزہ بیان نہیں کیا جاتا۔ سرکار کی سیرت
سب سے بڑی جو بیان کی جاتی ہے عالم اسلام میں وہ کیا ہے؟ آپ بھی سنیں، وہ ایک ہی پوائنٹ ہے کہ ہمارے رسول پڑھے لکھے نہیں تھے۔ کیا خیال ہے جناب آپ کا؟ آپ تو ایسے خاموش ہو گئے جیسے کوئی الگ سے بات کہی جا رہی ہو۔ سب سے بڑی فضیلت جلسوں میں اسٹیج سے، کرسیوں سے، مائک کے اوپر آ کر خطیب، مقرر، اسپیکر، اوریٹر کیا بیان کرتا ہے؟ رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے۔ امی کا مطلب بھی، چونکہ اب دیر ہو جائے گی، وقت بہت کم ہوتا ہے، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ رسول اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پھر کیا تھے بھائی؟ اگر پڑھے لکھے نہیں تھے تو رسول اللہ تھے کیا؟ جی وہ امی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ اچھا بھائی، ایک آیت تو آپ لے کے بیٹھ گئے کہ سرکار دو عالم امی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کس لغت میں ہے امی کا مطلب؟ ان پڑھ۔ علماء بیٹھے ہیں، پورا قرآن میں جا کے دیکھ لیجئے، جب سرکار دو عالم کو امی کہا ہے تو پہلے کہا ہے، توجہ کیجئے گا، یجدونا النبی الامیہ، وہ پاتے ہیں۔ کس کے لیے کہا؟ وہ اس کی وقت کی گنجائش ہے، وہ لوگ رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، کیا ہیں وہ؟ نبی ہیں اور پھر امی ہیں۔ یعنی امی ایک منصب ہے جس کو اللہ نے قرآن میں نبوت کے بعد بیان کیا ہے۔ تو کوئی نبوت سے بڑا منصب ہے؟ ذرا جاگے تو میں آگے بڑھوں۔ ایسی فکریں لوگوں میں ڈیولپ کی جاتی ہے، پیدا کی جاتی ہیں، جہاں پر کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ پر پورے قرآن میں نبوت کے بعد ذکر کیا ہے امی ہونے کو، کا مطلب کہ کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے۔ خیر جانے دیجئے، اب میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، بہت آیتیں تو نہیں پڑھوں گا، شاید اسی میں مزاج اچھل جائے آپ کا اور طبیعت بحال ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، ذرا سے دیکھیے گا میری طرف۔ سورہ نساء، قرآن مجید کا 4 سورہ، آیت نمبر 113، عجیب آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے پیغمبر، آپ کے رب نے آپ کے سینہ مقدس پر مکمل کتاب کو نازل کیا، ساری کتاب کو نازل کیا۔ الکتاب، خالی کتاب نہیں، الف لام استغراق کا، مکمل، کمپلیٹ، اپنے علم کے ذخیرے، اپنی کتاب کو نازل کیا آپ کے سینے پر۔ والحکمت، اور حکمت کو نازل کیا۔ کتاب سے مراد ہے علم، غور کیجئے گا، حکمت سے مراد ہے ٹیکنالوجی، سائنس، ساری کائنات کی حقیقتوں کی کلید اور چابی کی، یہ بھی ہم نے آپ کو دی۔ سنیے، ان باتوں کو ذہنوں میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے کیا کہا؟ نزل علیک الکتاب، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، والحکمت، اور حکمت نازل کی۔ اس کے بعد کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے تمہیں وہ سب کچھ پڑھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ بیدار ہیں؟ اب میں دستہ تک جوڑ کر گزارش کرنا چاہوں گا، ارے کہاں ادھر بیٹھے آپ لوگ؟ میری گردن میں درد ہو جائے گا آپ کو دیکھ کے۔ ادھر آئیے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، آئے ادھر آئے۔ آپ کی زیارت کرتا رہوں گا، ثواب تو ملے گا نا۔ وہ فرمائے النظر الی وجہ عالم عبادہ، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو غور کریں آپ، اب ذرا سے اس آیت کے انالائز کر لیتے ہیں، اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ ساری آیت کو چھوڑ دیجئے، آخری ٹکڑا لیجئے رسالت مآب کے حوالے سے۔ اللہ کہہ رہا ہے علامہ کا، علامہ بنا ہے تعلیم سے، تعلیم باب تفیل سے، اس کا خاصیہ ہے تادیہ۔ تادیہ کا مطلب کیا ہے؟ تعلیم کا مفہوم ہے اپنا ذاتی علم کسی کی طرف منتقل کر دینا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں اپنے علم کا امین بنا دیا، ہم نے تمہیں اپنا علم دے دیا۔ وہ کائنات کا علم، وہ موجودات کا علم، وہ حقائق کا علم، وہ صداقتوں کا علم جو ہمارے پاس تھا، وہ ریالٹیز کا علم جو کچھ ہمارے پاس تھا، وہ دانش، وہ ایجوکیشن، وہ تمام کا تمام ہم نے آپ کو دے دیا۔ علامہ کا، اللہ نے پڑھایا۔ تو جو چاہ رہا ہو، خود پروردگار نے پڑھایا۔ ارے کس نے پڑھایا؟
ذرا سی ایک بات سنیے، میں پوچھنا جا رہا ہوں آپ سے، ابھی اس بات پر غور کریں، قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اساطیر نہیں ہے قرآن. قرآن میں گھسے پیٹے واقعات کو صرف نہیں کیا گیا، یہ ناول کے طرز پر نہیں لکھی گئی، یہ فسانوی کتاب نہیں ہے، یہ افسانوی بک نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، علم الہی کا اظہار ہے، اور یہ ذخیرہ ہے، علم پروردگار ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور محسوس کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح محسوس کیجئے گا؟ پہلی منزل پر جب فرشتوں نے کہا کہ ہمیں بنا خلیفہ، تو اللہ نے ایک جملہ کہا، بننا چاہتے ہو خلیفہ، رہبر، ہادی، ہماری بارگاہ کا نمائندہ بننا چاہتے ہو، ہمارے جانشین بننا چاہتے ہو، انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا چاہتے ہو، ہم نے تمہیں معصوم پیدا کیا، مقرب ہو، ہماری بارگاہ میں تم بہت زیادہ رسپیکٹڈ ہو، مگر کیا خلیفہ بھی بننا چاہتے ہو؟ کہاں پروردگار، اگر بنا دے تو تیری عنایت، مگر بعد میں ڈرے کہ ہمیں کرنا کیا ہوگا، ہماری طرف سے کیا لیا جائے گا. اگر ہم اللہ سے خلافت لیں، وہ ہمیں خلافت دے گا تو ہمیں اسے کیا دینا پڑے گا؟ تو پوچھا، چونکہ شریف تھے نا، ان کی تخلیق میں شرافت تھی، اللہ سے کہا خلافت دے دے، اللہ نے کہا دیے دیتے ہیں. کہا کیا لے گا، ڈیمانڈ کیا ہوگی تیری طرف سے؟ تو اب قرآن میں پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر پورے تیار بیٹھے تو مجھے بھی تھوڑا لطف آئے گا. سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 35 جب فرشتوں نے کہا خلافت دے دے، اللہ نے کہا لے لو. کہا کیا لے گا بدلے میں، عوض میں کیا لے گا؟ تو اللہ نے کہا کچھ نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، انبئونی بے اسماء ہؤلاء، ان کے نام بتا دو. لوگ یہ تاریخ، روایت، حدیث، کسی کا ذاتی قول، راوی کی رائے، صحابی کی بات سمجھ کے شاید اہمیت نہ دیتے ہوں. میں نے ریفرنس دیا ہے، اس بات پہ اتریے گہرائی میں، ڈوبیے ذرا سا، تاکہ کسی منزل تک ذہن رسائی کر سکے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انبئونی، مجھے بتاؤ. انبے کا مطلب انبا، خبر دینا، مجھے بتاؤ، خبر دو. انبئونی امر ہے، نون وقایہ کا یہ متکلم، مجھے بتاؤ. انبئونی کیا بتاؤ؟ بے اسماء ہؤلاء، ان سب لوگوں کے نام بتاؤ. کس کے نام بتاؤ؟ لوگوں کے. زحمت تو نہیں؟ اللہ نے خالی نام نہیں پوچھے بلکہ کہا ان لوگوں کے. اگر اس وقت لوگ موجود نہیں تھے، کمال ہے صاحب. اگر اس مرحلے پر بھی آپ نے فیصلہ نہیں لیا تو کب لیجئے گا؟ اور اگر حقائق کو نہ پہچانا، ہمارے اوپر لوگوں کو تھوڑا سا شبہ اس کا بھی ہے نا کہ شاید ہم گڑھ کے تفسیر دل رائے کر کے اور یہ کر کے وہ کر کے یوں اور وہاں اور صاحب بس عقلی گڈے لگا کے فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں. نہیں، قرآن بنیاد ہے، قرآن بیس ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، پھر سنیے. انبئونی، اللہ کہہ رہا ہے بے اسماء. اسماء جمع ہے اسم کی. اسم کہتے ہیں نام کو. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اسم کی ضرورت کب پڑتی ہے، نام کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ ہواؤں میں لکھا جاتا ہے نام، خیالات میں لکھا جاتا ہے نام. نام ایک ذریعہ ہے، ایک سورس ہے معرفت کا. توجہ کیجئے گا، ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے معرفت کا، عرفان کا، پہچان کا، شناخت کا، علامت کا، نشانی کا، جانکاری کا، علم کا، خبر کا، اطلاع کا، نالج کا ایک ذریعہ ہے نام. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ چلے جا رہے ہو صحرا میں، لقدق صحرا ڈیزرٹ، ریت ہی ریت، وہاں پر آپ چلے جا رہے، آپ کو کوئی ایک نئی چیز ملی، آپ نے اس کو اٹھایا تو فوراً آپ کے ذہن میں سوال آئے گا یہ کیا ہے؟ اب آپ کو تو پتا نہیں، لہذا کوئی اگر آپ کو نظر آ جائے تو اگر آپ انگلش ہے تو کہیں گے واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ اور اگر کوئی اردو والا نظر، بھائی صاحب ذرا بتائیے یہ کیا ہے؟ جہاں پر یہ بات اٹھے کہ یہ کیا ہے اور جو اس کو کلیئر کرے وہی نام ہے، وہی اسم ہے. یعنی چیز پہلے ہے، مسلمان پہلے ہے، ذات پہلے ہے، ہستی پہلے ہے، وجود
پہلے اور نام بعد میں. تو اللہ جو فرشتوں سے پوچھ رہا ہے انبئونی بے اسمائے ہؤلاء، اگر تمہیں خلافت چاہیے تو ان لوگوں کے نام بتاؤ. خالی نام نہیں پوچھا، لوگوں کے نام. تو لوگ موجود تھے نا. ابھی آپ کو لطف اس لیے نہیں آیا کہ آپ خریجی میں بیٹھے ہیں نا، فروغ ایمان آیا خانے میں بیٹھے ہیں نا، امام باڑے میں. یہ تو 70-65 میں بنا ہوگا، 35-45-40-50 سال پرانا ہوگا. قرآن ڈسکس کر رہا ہے 18,000 سال سے پرانے واقعے پر، جب کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. غور کریے گا، ابھی آدم بن کے اٹھے ہیں، پتلا بنا ہے، روح ڈالی گئی ہے. ابھی آدم کی شادی نہیں ہوئی، ابھی حوا دلہن بن کے نہیں آئی، ابھی شریک حیات بن کے نہیں آئی، ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، ابھی فیملی نہیں آگے بڑھی، ابھی خاندان آگے نہیں بڑھا، ابھی نسل آگے نہیں بڑھی، ابھی ذریت آگے نہیں بڑھی. تو یہ لوگ کہاں سے آئے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ لوگ کہاں سے آئے؟ پھر آپ خاموش ہیں، پھر آپ چپ ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا منزل ہے. اللہ پوچھا ان لوگوں کے نام بتاؤ. یہ لوگ کیا ہے بھائی؟ لوگوں کا کنسپٹ کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ برڈ کو، چڑیوں کو لوگ کہا جاتا ہے، پرندوں کو لوگ کہا جاتا ہے. کسے؟ حیوانوں کو، چرندوں کو، اینیملز کو، کہے کو کہا جاتا ہے لوگ؟ کہ نہیں، لوگ ہیں اولاد آدم، ہم آپ سب لوگ ہیں. تو اللہ جس وقت پوچھ رہا ہے اس وقت تو آدم کی شادی نہیں ہوئی. نہیں سمجھ رہے آپ؟ جناب آدم تنہا ہے، نہ لائف نہ وائف، نہ نکاح نہ بیا نہ رخصتی، نہ دولہا نہ نوشوا، کچھ بھی نہیں. اکیلے آدم ہے. اکیلے آدم سے پوچھ رہا ہے ان لوگوں کے نام بتاؤ. میں مسلمانوں سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو آدم سے بھی پہلے کے لوگ موجود تھے ان کے لیے قرآن بیان کر رہا ہے. مسلمان چھوٹی چھوٹی باتیں تو مسلمانوں کو بتاتا ہے، وہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ آخر یہ لوگ کون تھے جو آدم سے پہلے موجود تھے؟ کون تھے بھائی؟ محسوس کیا ہے آپ نے؟ کون تھے جناب؟ اب بھائی یہ کسے پتا چلے کون تھے؟ تو میں تو خطیب ہوں، میں تو اپنے مطلب کی بات تلاش کروں گا قرآن سے، اور بچوں گا کہ تفسیر بالرائے بھی نہ ہو. اس لیے کہ یہاں پر چیک بیٹھے ہوئے ہیں، چیک کر لیں گے مجھے، میرے لیے پریشانی ہوگی. اب صاحب یہ لوگ کون تھے؟ حضرت آدم ہی جب بن کے تیار ہوئے تو جتنے بھی مورخ آئیں گے وہ تو آدم کی اولاد میں ہوں گے نا. جتنے بھی ہسٹورین آئیں گے، پروفیسر، محقق، ریسرچ اسکالر، سائنٹسٹ، ٹیکنالوجسٹ، یہ جتنے بھی لوگ آئیں گے سب اولاد آدم میں ہوں گے. تو ابھی تو آدم اکیلے، ابھی تو شادی بھی نہیں. اب بھیا کس سے پوچھنے جائے کہ وہ لوگ کون تھے؟ غور کریے گا آپ، کون تھے وہ لوگ؟ ہم نے خود پوچھ لیا، بابا آپ ہی بتائیں، دادا آدم ہوگا اس سے پہلے تھے. جناب نوح کے پاس گیا، آپ بتا دیجئے، کہ میں تو نوح کے بعد کا ہوں. حضرت ابراہیم کے پاس گیا، کہ میں تو اور بعد کا ہوں. حضرت موسیٰ کے پاس گیا، میں تو اور بعد کا ہوں. تو چلو یہ کیس بڑا سیریس ہے، کسی سے نہ پوچھا جائے، اللہ ہی سے پوچھے. تو کبھی کبھی جب عبارت پھنس جاتی ہے، رائٹنگ، کوئی تحریر جب سمجھ میں نہ آئے تو کچھ اللہ کی طرف سے لطف و کرم ہے قرآن کے حوالے سے کہ اس نے 3 شکلوں میں آیتوں کو نازل کیا ہے. پہلے وہ ایک کیفیت میں پیش کرتا ہے، جب وہ سمجھ میں نہیں آتی دوسری جگہ پر اس کو ریڈیوز کرتا ہے، چھوٹا، اس کو گھٹا دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے. اور پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو تیسرے مقام پر بالکل شارٹ میں پیش کر دیتا ہے. اب وہی بتا رہا ہوں، ہاؤلائے کیا ہے حضور؟ دیکھیے، انبئونی بے اسمائے ہاؤلائے، یہ ہاؤلائے اس میں اشارہ ہے، ہاذا کی جمع ہے، ہاؤلائے. اور کیجئے گا، یہ سارے کے سارے کون لوگ ہیں؟ دے آر، یہ سب کون ہیں جن کے نام ہم پوچھ رہے ہیں؟ اب یہ اتنی بڑی عبارت سمجھ میں نہیں آئی، اللہ نے اس کو پھر چھوٹا کیا. غور کریں گے آپ، ثم ارزاہم، پھر اللہ نے ان ناموں کے مالکوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ہم میں بدل دیا. ہاؤلائے کو پھر سنیے، ایک جگہ پہ کا اسما، اسم کی جگہ اس کو ریڈیوز کیا، ہم میں بدلا.
اور کرے ہاؤلائے میں اسما کو، اسما کلہا کو کائے میں کنورٹ کیا؟ ہاؤلائے میں. ظاہر ہے زحمت تو نہیں ہے نا. ہاؤلائے ہے پروناؤن، اسما ہے ناؤن. اور کریں گے آپ ناؤن کو پروناؤن میں کنورٹ کیا، اس کے بعد پھر اس کو اور شارٹ کیا، ہاؤلائے میں بدلا اسما کلہا کو، اور پھر اسما کلہا کو ہاؤلائے میں. لوگوں نے کہا ہاؤلائے بھی سمجھ میں نہیں آتے، تو اللہ نے کہا اور ریڈیوس کر دیتے. کہا کیسے کرے گا؟ کہا ہم نے اس کو ہم میں بدل دیا. پتہ یہ چلا قرآن میں جو آدم سے پہلے کے اسما ہیں وہی ہاؤلائے ہے، اور جو ہاؤلائے ہے وہی ہم ہے. ابھی بھی پتہ نہیں چلا یہ ہم کون ہے. ایک روز اللہ نے قصیدہ پڑھا، اور کریے گا، اور جب قصیدہ پڑھا تو کیسے پڑھا؟ اعلموا یا ملائکتی و سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت ہؤلاء. توجہ جا رہا سب نہ سنے. چلا گیا حضور. آپ دیکھئے گا پہلے کیا تھا؟ الاسماء کلہا، اس کو ریڈیوس کیا، کنورٹ کیا، شورٹ کیا، ہے نا. اس کو ایجاز میں لایا، اتناب سے تفصیل سے شورٹ میں لائے، تو اسماء کو بنایا ہاؤلائے. اور جب کہا یہ کائنات، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ فلک، یہ ملک، یہ حورے، یہ غلمان، یہ جنت عدن، یہ جنت عالیہ، یہ جنت نعیم، یہ جنت ماوا، یہ جنت خلد، یہ سلسبیل، یہ طوبہ، یہ کوثر، میں کچھ پیدا نہ کرتا، آدم کے سر پر تاج صفت نہ رکھتا، نوح کو مسرد نجات پہ نہ بٹھاتا، ابراہیم کو خلت عطا نہ کرتا، موسیٰ کو شرف تکلم نہ دیتا، عیسیٰ کو حسن کمال نہ دیتا، مگر یہ سب کیوں کیا؟ الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین. غور کریے گا یہ میں نے ان 5 کی محبت میں بنایا جو چادر کے نیچے ہے. جیسی اللہ نے کہا ہؤلاء، فوراً جبرائیل نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، بتا دے یہ ہؤلاء کون ہے؟ تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اندر سے نکلیے، اندر سے. پتہ یہ چلا یہ اسماء کون تھے؟ فاطمہ، فاطمہ کے باپ، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے. مرکز تعارف کسے بنایا؟ کس کو بنایا؟ مرکز تعارف، انٹروڈکشن کا سینٹر. کس سے پہچانے جا رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو وابوہا. اب کیا کروں صاحب؟ یہ ہے حدیث قدسی. تائید کریں گے حدیث قدسی ہے. ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنو، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ کلام الہی جو قرآن کے علاوہ ہو مگر ہو اللہ ہی کا. پوچھا ہے جبرائیل نے یا رب ومن تحت الکساء، یہ شان کے لوگ کون ہیں بھائی جن کے لیے کائنات بنائی؟ تو اب اللہ نے جب تعارف کرایا تو مرکز پر رکھا فاطمہ کو. شاید اپنی جگہ پہ بیٹھے نہ رہ جائیں اگر حقیقت کو پہچان لیں. سنیے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قرآن میں کیسے تعارف کرایا اللہ نے؟ کھلے میدان میں جب مباہلے کے لیے بلایا تو مرکز کون بنا؟ کون بنا مرکز؟ جب کھلے میدان میں. پھر سورہ آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 61 61 وہاں پر کیا ہوا؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. غور کریے گا محمد کائے کے لیے آئے ہیں؟ مباہلے میں کیوں آئے ہیں؟
اور کس طرح ہے؟ محمد کہہ دو میں اپنے بیٹوں کو لاؤں، میں اپنی بیٹیوں کو لاؤں، میں اپنے نفس کو لاؤں، میں اپنے بیٹوں کو لاؤں، تو یہ میں کیا ہے؟ مرکز۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی جب مباہلے میں نبی چلے تو کس کس کو لے کے چلے؟ نفس ہے علی، غور کریے گا، نفس ہے علی، بیٹے ہیں حسن و حسین، اور نساء کی جگہ پر شہزادی۔ 5-7 منٹ کی بس یہ تقریر باقی ہے، مجھے زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرانا ہے۔ کس کے ذریعے؟ دیکھو کبھی کبھی جب لغت دم توڑ دے تو پھر عمل رسول کام آتا ہے۔ آپ دنیا کی جتنی لغتیں اٹھا لو، اس میں صلاۃ کے معنی نماز کے نہیں ہیں۔ تو حضور صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ کا مطلب ہے دعا، دعا۔ اسی لیے نماز میت میں دیکھا ہوگا آپ نے، نہ سجدہ ہے نہ رکوع ہے، مگر صلاۃ ہے، چونکہ وہ دعا ہے۔ اللہ فرمائیے گا ایک جگہ وہ بھی تو دعا، مطلق دعا۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ نمو، بڑھوتری۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ 40واں حصہ، 30واں حصہ، 20واں حصہ۔ آپ کے یہاں جو پیدا ہو رہی ہے فصل، اگر خالص بارش کے پانی سے ہوئی تو 20واں حصہ، اور اگر بارش اور ٹویل اور قیمت والا پانی آئے تو 30واں حصہ، اور اگر آپ کو بالکل ہی، غور کریے گا، آپ نے سارا ہی حاصل کیا ہے قیمت دے کر پانی، تو اب 40واں حصہ۔ اللہ زور نہیں ڈالتا کسی پر۔ صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ دعا۔ زکوٰۃ کے معنی افزائش، بڑھوتری، بڑھنا، پروگریس، بڑھ رہا ہے، یہ ہے زکوٰۃ کے معنی۔ روزے کے معنی کیا ہے؟ صوم۔ صوم کا مطلب کیا اردو میں؟ امساک، روکنا، اپنے آپ کو بریک لگانا، روکنا، خواہشات کو روکنا۔ غور کریے گا، پانی تو آپ کے سامنے رکھا ہے، کھانا تو رکھا ہے، مگر آپ نے اپنے نفس کو روکا، نہیں کھایا، نہیں پیا۔ اس روکنے کا نام صوم ہے مطلق۔ لغت اگر ڈکشنری دیکھیں گے۔ چلیے اسی طرح حج کا مطلب ہے قصد، ارادہ، انٹینشن۔ لیکن ان بے جان لفظوں کو حقیقت کس نے عطا کی؟ اب ہم اگر آپ سے کہیں حیا علی الصلاۃ، آئیے نماز صلاۃ کی طرف، تو کھڑے ہو جائیے گھر میں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میرے بچوں کو نیک قرار دے، میری بیوی کو اخلاق مند قرار دے، اچھا اس کو گھر گھرستی میں دلچسپی لینے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرما، پروردگار میں کسی کے لیے سبب میں ضرر نہ بنوں۔ کریے دعا، مسجد میں نہ آئیے۔ دیکھیے صاحب کو کلاش لیتے ہیں کہ نہیں مولانا عابد صاحب؟ اذان ہو رہی تھی حیا علی الصلاۃ، اور آپ سامنے کھڑے ہوئے دعائیں کرتے رہے، نماز میں نہیں آئے۔ وہ کہا صلاۃ کے معنی تو دعا میں کر رہا تھا، کر رسول اللہ کے پہلے تھا صلاۃ کا مطلب دعا، لیکن اب رسول نے رکن میں بدل دیا، ارکان میں بدل دیا۔ تکبیرۃ الاحرام ہے، نیت ہے، قرات ہے، رکوع ہے، قنوت ہے، سجدے ہیں، قیام ہے، طمانینت ہے، موالات ہے، ترتیب ہے، تشہد ہے، تسلیم ہے، تسلیہ ہے۔ یہ سارے کیا ہے؟ اب ایک شیپ ملی دعا کو۔ اب مطلق دعا کے معنی میں نہیں ہے صلاۃ، اب نماز کے معنی میں۔ اور صلوات خمس، 5 وقت کی نماز ڈیلی واجب، یہ کس نے بتایا؟ کسی لغت میں نہیں ہے۔ اگر صلاۃ کہہ دیا جائے کہ رکوع بھی ہو سجدہ بھی ہو، کسی لغت میں نہیں ہے، یہ محمد کے عمل نے بتایا۔ کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں، شاید بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ محمد نے بتایا، خالی روکنے کے معنی میں تھا تو روکنے کے معنی میں تو بھیا ایک طرح اور رکتا ہے آدمی، گئے صاحب فیور ہو گیا، بخار ہو گیا، آج کل تو یوں ڈراوا ہے آدمی، کورونا، منہ بند کرا دیے سب کے کورونا نے، ہے نا؟ بہت چلتے تھے نا مجھ کے، ہاں مولانا ریحان صاحب کہہ رہے مجھ کے لگا لیا، غیبت کرتے تھے نا، لیکن ڈر کے مارے کر لیا منہ بند، رضا الہی میں نہیں کیا۔ دیکھیے گا جب ڈرے، خوف ہوا، اور جب جان کے لالے پڑ گئے، کورونا کورونا، اوفو کووڈ وائرس،
آ گیا چلا آیا, پریشان ہے سب ماسک لگائے ہوئے ہیں. غور کریے گا, میں پوچھا جا رہا ہوں تھوڑا سا فیور ہوا, بخار ہوا, ڈاکٹر کے گئے, کہا صاحب آپ کو تو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. کہا مجھے کیا کرنا؟ کہا کچھ کھانا نہیں پینا بھی نہیں. اب 24 گھنٹے کے لیے رک گئے تو کیا روزے دار کہیں گے؟ رکے تو ہیں؟ نہیں کہیں گے. الگ سے معنی دیے ہیں نبی کے عمل نے, نبی کی سیرت نے. کب سے قرآن نے ٹائم بتایا, کب سے روزہ رکھو اور کب تک قائم رہو. اور پھر کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل, روزہ کب افطار کرو. احمد علی صاحب آپ تو اس چیز کے کیڑے ہیں نا, آپ تو لوگوں کو حقائق بتائیے کب تک کرے. الی اللیل, ٹو نائٹ, رات تک, شام تک نہیں, رات تک. اور رات مغرب سے پہلے نہیں ہوتی, مغرب کے بعد ہوتی ہے. اور پھر آپ ساری عبادتوں کو دیکھیے, بھی بڑی اہم بات ہے صاحب, اس کو بھی نوٹس کر لیجئے تھوڑا سا, اور اپنے ذہن میں ذرا سی جگہ دے دیجئے گا. ہر عبادت کے 2 نام ہیں, ہر عبادت کے 2 نام ہیں. اب نہیں گنا سکتے, نہیں غلط کہہ گیا. ہر عبادت کا ایک نام صلاۃ ہے, دوسرا نام نہیں صوم. علی ادا صاحب قبلہ, کیا قرآن میں کوئی اور نام بھی ہے اس کا؟ خالی صوم ہے. کتب علیکم الصیام, صیام صوم کی جمع ہے, صوم. ٹھیک ہے حضور, اتموا الصیام الی اللیل, ٹھیک, مصدر کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے, ورب میں. خیر یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر, اس میں آپ کو نہیں مجھے پھنسا کے رکھنا ہے. ہر عبادت کا ایک نام. زکوٰۃ کا دوسرا نام کیا ہے جناب؟ ہے کوئی؟ ہوگا کوئی بھی نہیں ہے نا. اچھا حج کا کوئی دوسرا نام نہیں, ایک ہی نام بس, سنگل, قرآن مجید. نماز کے 2 نام ہیں, خود سورہ بقرہ میں کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. روزے کے 2 نام, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز سے مدد مانگو, روزے سے. روزے کا نام قرآن میں صبر بھی ہے, جہاد کا نام صبر نہیں رکھا, حالانکہ جہاد سب سے بڑا صبر چاہتا ہے. پھر دیکھیے عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. جہاد کیا ہے بھائی؟ جہاد میں اگر صبر نہیں ہوگا تو پھر ثبات قدم کہاں ہوگا؟ جہاں صبر نہیں ہوگا وہاں فرار ہی تو ہوگا نا. تو صبر تو چاہتا ہے جہاد, تو جہاد کو ہونا چاہیے مرکز صبر, مصدر صبر, محور صبر, مرکز صبر. جہاد کو ہونا چاہیے, مگر جہاد کا نام صبر نہیں رکھا ہے روزے کا نام صبر. جس عبادت کو قرآن نے ٹائٹل دیا صبر کا, اسی میں سب سے زیادہ بے صبری ہے. میری ملت پہ بھی یہ وقت آ گیا ہے, اتنے لطیف اشاروں کو بھی نہیں سمجھا جاتا ہے. ارے بے صبری کس کو کہتے ہیں بھائی؟ پلیٹ میں نکال لی افطاری اور کہا جلدی مکروہ ہو جائے گا, جلدی اذان, کئی ٹائم نہ گزر جائے. تو اللہ تو اسے صبر کہہ رہا ہے, تو بے صبری کیوں کر رہا ہے؟ پوچھنا جا رہا ہوں, یہاں بھی تو صبر کا مظاہرہ ہونا چاہیے. تو رکھا جا رہا ہے صاحب, نام رکھے جا رہے ہیں عبادتوں کے. حضور سرکار اب آپ ملاحظہ کریں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ نماز کو, صلاۃ کو, یہ شیپ, یہ شکل, صبح کی 2 رکعت, ظہر کی 4 رکعت, عصر کی 4 رکعت, مغرب کی 3 رکعت, عشاء کی 4 رکعت, تہجد کی 11 رکعت, نوافل کی اس کی ڈبل جسٹ, یہ سب کس نے تشخص کیا, فکس کیا؟ کس نے بتایا؟ کہ محمد مصطفیٰ کے عمل نے. اور کر رہے ہیں آپ, تو پتہ یہ چلا کہ جب لغت میں معنی نہ ملے تو رسول اللہ کا عمل دیکھ لینا. دیکھیں مباہلے کی آیت میں 2 معنی کلیئر ہیں. نساء لغت میں مل جائے گا. نساء کے معنی ہیں عورت, وومین, لیڈیز, چاہے وہ بیٹی ہو یا بیوی, یا بہن ہو یا خالہ یا پھوپھی, یا ماں ہو یا دادی یا نانی, کوئی بھی ہو, کیا کہلائے گی؟ نساء. توجہ چاہ رہا ہوں, نساء میں 3 مفہوم ہیں, تو ہر لغت میں مل جائے گا نساء کا مطلب. آپ کو ڈکشنری جب اٹھائیں گے آپ کو نساء کے معنی مل جائیں گے. لیکن بھائی آپ کو ابنا کے معنی بھی مل جائیں گے.
ابنا جمع ہے ابن کی، اور ہمارے ابنا جمع ہے ابن، ایک بیٹا ابنان، دو بیٹے ابنان ابنا، یہ سارے 3 سے زیادہ جمع، یہ بھی لغت میں مل جائے گا آپ کو. لیکن ایک آیت کا ٹکڑا وہ لغت میں نہیں ملے گا، چونکہ بلایا جا رہا ہے. اس میں کہہ رہا انفسنا، اپنے نفسوں کو بھی بلاؤ. نفس تو خود ذاتی ہے، داخل ذات ہوتا ہے، اسے بلانے کا کیا مطلب؟ ارے مجلس ہو رہی بلال صاحب کے 40ویں کی، حسن حیدر صاحب نے، ان کے بیٹے نے آپ سے گزارش کی ہے، آپ کو خط دیا، انوائٹ کیا، مجلس کا دعوت نامہ دیا، یا پرسنل مل کر آپ سے گزارش کی کہ ابا جان کی مجلس ہے چہلم کی، آپ تشریف لائیے گا، ان کے ثواب میں اضافہ ہوگا، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. آپ تشریف لائے، اور اگر آپ سے کہتے کہ آپ لائیے گا، اپنے نفس کو بھیج دیجیے گا. ڈھونڈیے لغت میں مانا کہ وہ کیا چیز ہے بھائی نفس. اللہ کہہ رہا محمد بیٹوں کو لاؤ، بیٹیوں کو لاؤ، اور نفس کو لاؤ. تو اب نفس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے تھے، اب میں عمل رسول کی روشنی میں نفس کے معنی بتا رہا ہوں. یہ میری تحقیق ہے، توجہ کیجیے گا. اب یہ دیکھو، مجھے نہیں پتا لغت میں، ڈکشنری میں نفس کے کیا معنی ہے. اللہ نے جس محمد سے کہا کہ نفس لا، وہ اس مقام پر جس کو لے جائے گا وہی نفس ہوگا. کہ نفس کی جگہ پہ علی کو لائے، تو اس کا مطلب یہ کہ علی ہے نفس رسول. تو علی کا محمد سے رشتہ کیا ہے؟ کہ داماد ہے. تو مباہلے میں سیرت نبی کی روشنی میں نفس کا مطلب ہوا داماد محمد. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، نفس کا مطلب کیا ہوا؟ داماد. اور اللہ نے نفس تنہا نہیں کہا، انفسنا، جتنے داماد ہو سب لے کے آ. پھر سو رہے آپ، محمد سے کیا کہا؟ جتنے داماد ہو سب لے کے آنا. بھائی جب ہم نے کہا کہ اگر محمد کے 4 بیٹیاں تھیں تو مباہلے میں چاروں کیوں نہیں آئی؟ سنیے گا. تو محققین نے کہا یہ تو سب مر گئی تھی، مباہلے سے پہلے سب مر گئی تھی، جب تھی نہیں تو مباہلے میں کیسے آتی؟ تو چلو بیٹیاں مر گئی تھی، داماد تو نہیں مرے تھے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بڑی بات ہے صاحب. اور خدا کی قسم مباہلے نے مہر لگا دی، اور ایک حقیقت نے جو کائنات کے صفحہ حقیقت پر پھیلا ہوا ہے، اندھا بھی دیکھ لے، وہ یہی طے کرے گا کہ محمد کے بیٹی ایک ہی تھی. اب سنیے اس حقیر ترین خطیب کا استدلال اور دلیل، مگر ابھی تک میں نے نہیں کہا، توجہ کیجئے، اب کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے. کیوں حضور والا ہر نبی کی نسل خود نبی کے صلب سے چلی. ہر نبی کی نسل، ذرا سمجھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، اتنی زیادہ غور بھی مت فرمائیے گا کہ میں خود غرق ہو جاؤں. سنیے، نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹے سے چلتی ہے نا. نسل کس سے چلتی ہے حضور؟ بیٹے سے. صلب سے کہیے، صلبی نسل بیٹے سے. تو رسول اللہ کے بیٹا تو کوئی نہیں، اور دنیا کے چپے چپے پر سادات. دنیا میں سادات ہیں کہ نہیں ہر جگہ؟ اب پتہ نہیں میں کدھر نکل آیا، غور کریں. مگر بڑی اہم بات ہے، اس کو مکمل کر کے جاؤں گا. دنیا میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں وعدہ الہی کے مطابق تفسیر سورہ کوثر بن کر سادات کا وجود نہ ہو. دیکھیے آپ جائیے، بہت بڑے بڑے نام ہیں، یہ صاحب علوی ہیں، یہ حسنی ہیں، یہ حسینی ہیں، یہ عابدی ہیں، یہ زیدی ہیں، یہ باقری ہیں، یہ جعفری ہیں، یہ موسوی، کاظمی،
یہ مشہدی برقعی، اور گھبرا رہے، یہ برقعی ہے، مشہدی ہیں، جوادی ہیں، تقوی ہیں، توسی ہیں، اور کیا کیا نام ہے، سارے نام آتے رہتے ہیں، ایک سلسلہ ہے، یہ نقوی ہیں۔ آگئے کس کی اولاد ہے؟ سب پوچھنا جا رہا ہوں، کہا آل رسول، سب آل رسول کس سے چلے؟ بیٹا تو تھا نہیں، میں پوچھنا جا رہا ہوں یہ نقوی کون ہے؟ کہ فاطمہ زہرا کی اولاد ہے۔ یہ زیدی کون ہے؟ صاحب بتائیے نا، ریحان صاحب، زیدی کس کی اولاد ہے؟ جناب زید شہید۔ زید شہید کس کے بیٹے؟ زین العابدین۔ زین العابدین کس کے بیٹے؟ امام حسین۔ حسین کس کے بیٹے؟ نہیں ہمیں بدلو گے نہیں، حسین کس کے بیٹے ہیں؟ یہاں علی کے بیٹے مت کہنا، فاطمہ کے۔ ہاں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کس کے بیٹے؟ فاطمہ کے۔ تو یہ ساری نسل سادات وایا فاطمہ بذریعہ فاطمہ اکلوتی شہزادی ہے جس کے وجود مقدس کے طفیل میں نسل رسول کا قیام ہے اور پھیلاؤ ہے۔ میں پوچھنا جا رہا ہوں بھائی، یہی ساری بنیادی بحثیں ختم۔ اگر میں غلطی پر ہوں تو ممبر سے اتار لو، سنیے گا، کسی بھی نبی کی نسل کو اللہ نے بیٹی کی نسل سے نہیں چلایا، اور اگر چلی بھی تو رک گئی۔ مریم کے یہاں تھا، چونکہ مریم بیٹی تھی عمران کی، ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا عیسیٰ، تو کہا آسمان پہ چلے جاؤ، شادی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر تمہاری نسل بھی بیٹی سے چلی گئی تو فاطمہ کی خصوصیت ختم ہو جائے گی۔ نہیں سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے دل سے احترام کیا کرو سادات کا۔ یہ آل فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کی اولاد ہے۔ کس کے ذریعے چلی؟ فاطمہ کے ذریعے۔ سارے جتنے بھی گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، نسلیں ہیں، خاندان ہیں، ذریت ہے، عطرت ہے، قبیلے ہیں، خانوادے ہیں، کٹم ہیں، جتنے بھی ہیں سب فاطمہ کی طرف سے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کائنات میں ہے کوئی بیٹی جس سے نسل چلی ہو؟ کسی نبی کی نسل چلی ہو؟ ایک پروردگار اتنا بتا، اپنے محمد کی نسل تو نے بیٹی کے ذریعے کیوں چلائی؟ کہ یہ نہ کہو، یہ کہو کہ ہر سید آل رسول، رسول کی آل کیوں ہے؟ اسے تو آل علی ہونا چاہیے، چونکہ سلب کے اعتبار سے علی کی اولاد، لیکن سب آل رسول۔ تو کس کے ذریعے؟ فاطمہ کے ذریعے۔ پروردگار یہ فاطمہ کو تو نے ایک اکیلا، بالکل میں غیر مشترک، وحدہ لا شریک لقب، جس میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ کیوں دیا فاطمہ کو؟ فاطمہ کی اولاد ساری سعادت کہ میں اللہ ہوں رب العزت، ذاتی عالم غیب۔ مجھے پتا تھا کہ فاطمہ کی عظمت گھٹانے کے لیے بعد میں روایتیں گھڑی جائیں گی کہ 3 بیٹیاں اور ہیں، 3 بیٹیاں اور ہیں، تو میں فاطمہ کی اولاد کو آل رسول اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر اور بھی بیٹیاں ہوتی تو اوروں کی بھی تو اولاد سید ہوتی۔ یہ میری تحقیق ہے۔ بتاؤ بھائی کیا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے؟ آپ سے پوچھا آپ کون؟ کہ زیدی۔ زیدی مینز فاطمی سید۔ آپ سے پوچھا عابدی، آپ جی کون؟ فاطمی سید۔ آپ سے پوچھا رضوی، مطلب فاطمی سید۔ تقوی، آپ سے پوچھا فاطمی سید۔ سننا ہے آپ؟ ہر ایک کوئی کیا کہے گا اپنے آپ کو؟ فاطمی سید، فاطمی سید، فاطمی سید۔ تو سارے سید آل رسول، فاطمی سید، فاطمی سید۔ 11 کے 11 اماموں کی اولاد سب فاطمی سید، اور خود 12واں امام بھی فاطمی سید۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے کمال فاطمہ۔ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اگر اور بھی بیٹیاں ہوتی تو کوئی رقیہ سید ہوتا، کوئی کلثومی سید ہوتا، کچھ تو ہوتا بھائی بڑھ چڑھ کے۔ ارے بھیا سید بننے کا تو شوق ہے، اور اگر مائیں ہوتی رسول کی بیٹیاں تو 4 قدم آگے بڑھ کے کود کے کہتا میں بھی سید۔ کہیں سے آواز نہ آنا بتاتا ہے بیٹی ایک ہی تھی،
اور کریے گا ایک ہی تھی بس، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اسے صاحب ہو گیا 1 گھنٹہ سرکار، ہو گیا بس حضور 1 گھنٹہ ہو گیا، نماز بھی ہوگی 5-7 منٹ مصحف کے نہیں، گھنٹہ ہوا، نماز کا تو وقت نہیں ہوا تھا۔ گھنٹے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، گھنٹے تو بجا کرتے ہیں مندر میں بھی، دوسری جگہوں پہ بھی، گھنٹوں کا کوئی اعتبار تھوڑا ہی ہے۔ مسئلہ ہے جماعت کا، ہمیں احترام کرنا ہے بھائی، نماز جماعت کا سب پڑھیں گے۔ خیر کچھ استثناءات بھی ہوتے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اتنا اہم بیان آ جاتا ہے۔ تو میں آپ کو لے کے چلا تھا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ ایک چیز اور بتا دوں، رسول اللہ کے ان کا صاحب 4 بیٹیاں، ہم نے کہا 4 کیوں، 400 کہیے، گھٹا رہے ہیں آپ، انہوں نے 4 ہے 4000 کہیے نا، 4 لاکھ کہیے، 4 کروڑ کہیے، کون منع کرتا ہے آپ سے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو تپا لیں گے؟ ہمیں آپ شرمندہ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ 4 ارب کہیے، ہم کم منع کریں، بنائیے خوب بیٹیاں، رسول اللہ کے بیٹیاں قرار دیجئے، 4 ارب لے آئیے، مگر ہم پلٹ کے پوچھیں گے 4 ارب تھی مباہلے میں کیا تھی، آیا تطہیر میں کیا تھی؟ جی اچھا چلو موبائل میں آئے تطہیر میں بھی نہیں تھی، یہ بتاؤ محمد کہہ کی تعظیم کو اٹھتے تھے؟ میرا رسول ہے عادل رسول، اور عادل رسول کا مطلب یہ ہے کہ سب کو برابر عظمت دے۔ ارے بیویوں میں لڑائی ہو جاتی تھی اسی بات پر، اگر کسی کو شک ہو گیا اسے زیادہ سراہا، مجھے نہیں سراہا، تو مغافیر کا بہانہ لے آئیں۔ ذہن میں ہوتا تو لطف اٹھاتے، جن کے ذہن میں تھا انہوں نے لطف اٹھایا، اے حضور تو ہوتا تھا۔ اب نبی کی سیرت یہ ہے کہ وہ سب کو ایک نظر سے احترام کی صورت میں دیکھے۔ اب یہ تو نبی پہ آ جائے گا الزام، ایک بیٹی کی تو تعظیم کو اٹھ رہے اور 3 بیٹیوں کی تعظیم کو نہیں اٹھے، تو کا مطلب ہے کہ نبی بھی عدد کو معین کرنا چاہ رہے کہ جہاں 3 ہوں وہاں ایک کا احترام ہوگا۔ دیکھا ہم نے کیسی مچل کے داد دی ہے، حالانکہ کوئی علمی نکتہ نہیں تھا، مگر فطرت ہے نا ہمارے یہاں، یہ چاشنی ضروری ہے، یہ بھی بہرحال ذہانت ہے، یہ بھی مجلس اعضاء کے تبرک کا فیض عام ہے جو سمجھتے ہیں۔ اب چلیے صاحب بس ایک بات ختم، ہم نے کہا حضور آج پرانے کاغذ نکلتے ہیں نا، باپ دادا کی کبھی زمیندارہ ختم ہوئے بھی میرے خیال سے کافی دن ہو گئے، 70-72 سال تھے، زمیندارے تھے، رجواڑے تھے حضور، ختم ہوئے۔ چرن سنگھ نے آ کے اس دور میں یہ ایکٹ بنایا کہ جب زمیندارہ نہیں رہے گا 72 بیگھے سے زیادہ زمین ایک آدمی کے نام، بڑے بڑے زمیندارے ختم ہوئے، بڑا برا وقت آیا تھا قوم کے اوپر، کچھ وہ پارٹیشن کا خمار، کچھ زمینداروں کا خاتمہ، تو قوم کتنی نازک منزل سے گزری۔ اب جو چک بندیاں ہوئیں اور کچھ ہوا حساب کتاب، اب تک کاغذ نکلتے ہیں، فلاں کی زمین فلاں کے نام نکل رہی ہے، اور کچھ زمینیں ایسی تھیں کہ جو ختم نہیں ہوئی تھی۔ بھائی کاشت کی زمین ہی تو ختم ہوئی تھی نا، منقولہ غیر منقولہ کا بھی تو معاملہ ہے نا، جو اپنی جائیداد مکانات کی تھی، سکنی زمین زرعی نہیں تھی، وہ تو بچی، وہ ختم نہیں ہوئی تھی، لہٰذا وہ اب بھی نکل آتی ہے۔ تو جب نکل آتی ہے نا مقدمہ تو ایک لڑتا ہے، اور دور دور کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں جب معاوضہ ملتا ہے ان کا میرا بھی تو حصہ ہے، یہ پراپرٹی میری نانی کی ہے، نہیں پورے مقدمے میں کہیں دکھائی نہیں دیے، بیچارہ اکیلا لڑتا رہا، اور جب آ گیا معاوضہ
بڑھیا سی پوری پوٹلی دولت، اور کہا میرا بھی حصہ ہے صاحب، میری بھی نانی تھی وہ، یا میرے بھی نانا تھے، میرا بھی ترکہ ہے، میں بھی وارث ہوں. تو ایسے موقع پہ تو سب آ جاتے ہیں کہ نہیں. فاطمہ زہرا پراپرٹی لینے گئی، ٹھیک. اب تک میں نے جو بات نہیں کہی وہ کہنے جا رہا ہوں، مگر اندر کے انسان کو باہر نکالیں اپنے. تب سنیے گا، اتنی بڑی بات آسانی سے نہیں کہی جاتی. کوئی آیا، ارے بھائی اتنی بڑی اسٹیٹ کا یہ باغ فدق، باغ کا مطلب ہوتا ہے گارڈن، یہ گارڈن وارڈن نہیں تھا، یہ اسٹیٹ تھی. ریاض پورا ریاض سعودی عرب کا. تو جو چاہ رہے ہیں 2/3 حصہ فدق اسٹیٹ ہے. یہ 3 بھائی تھے، مرحب، حارث، انتر اور چوتھا فدق. یہ 3 لڑکے علی کی تلوار سے ختم ہوئے، چوتھا زندہ رہا. اس نے شجاعت علی کو دیکھ کر سر جھکایا، کر لیجئے یہ میں آپ کو بغیر لڑے دے رہا ہوں. تو جو چیز بغیر لڑے بھیڑے رسول اللہ کو ملتی ہے اس کو مال فہ کہا جاتا ہے. ٹھیک، اس میں یا انفال کہا جاتا ہے، اس میں امتیوں کا حصہ ہوتا ہی نہیں. فدق ملا بغیر لڑے. اب اس کے اگینسٹ ایک روایت آئی، رسول نے فرمایا جو ہم چھوڑتے ہیں ترکہ وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس میں امت کا کوئی دخل ہی نہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ میں ایک بات اور، چلیے بات بڑھ جائے گی پھر کبھی انشاءاللہ فدق پہ سنیے گا. آج میں فدق سنانے نہیں آیا ہوں، ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹی ایک ہی تھی، اولاد صرف اسی کی ہے کائنات میں. اور ایسے موقع پر کہیں آئے نہ آئے، پراپرٹی کے موقع پہ تو آئے گی. اتنا بڑا اسٹیٹ کا معاملہ تو کوئی بھی آ جاتا، بھائی اسٹینوٹ کے گھبرائے نہیں خالہ جان. آتے کہ نہیں آتے؟ کوئی نہیں آیا تو دیکھیں کیسے کیسے پھنستا ہے آدمی. پہلے تو مر گئی سب مباہلے سے پہلے، تو اللہ نے نفس رکھ دیا، انفسانہ رکھ دیا. رسول نے اپنے عملی ترجمے سے داماد ثابت کر دیا ہے نا. تو بیٹیاں مری تھی، داماد تو مرے نہیں تھے. وہ تو تھے، انہیں آنا چاہیے تھا مباہلے میں، نہیں آئے. چلیے فدق میں اگر بیٹیاں نہیں تھی، ان کا جب فدق کا معاملہ ہوا 11 ہجری میں، تو اس وقت تو کوئی بیٹی موجود نہیں تھی سوائے فاطمہ کے. اچھا تو بیٹیاں نہیں تھیں، بیٹیوں کی اولادیں تو ہوں گی. ہوگا نہیں، سب لا ولد مر گئی. جھوٹ بالکل. اب سنیے جناب احمد علی صاحب، آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ تحقیق کرتے سنیے گا، میری تلاش بھی دیکھیے گا. کہ وہ سب تینوں لا ولد مر گئی. یہ اور برا ہوا. رسول اللہ سے اللہ نے وعدہ کیا کیا؟ وائل ابن عاص کے تانے پر کہ آپ ابتر ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. محمد میں نے تجھے کثرت نسل سے نوازا، چپے چپے پر اگر تیری نسل کا قیام نہ کر دوں تو مجھے اللہ نہ کہنا. غور کریے گا، تو اللہ تو کثرت نسل کا وعدہ کر رہا ہے، اور تم نبی کی بیٹیوں کو کہہ رہے لا ولد تھی. تو جن کا وجود ہی سورہ کوثر کے خلاف ہو، ان کے ماننے سے کیا فائدہ؟ یہ ہے منزل. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. سلامت رہے. آؤ بلند ترین. ہاں بس شاد و آباد رہیں آپ، سلامت رہیں، شہزادی آپ سے خوشنود رہیں. یہ ہے اس منزل پر ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. ختم ہوگی بات. ساری کائنات کس کی ہے؟ سمجھا کیجئے. مباہلے میں رسول کو مرکز بنایا. حضور مباہلے میں کس کو مرکز بنایا؟ رسول اللہ کو. ایک بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں، مصاحب کی طرف آ رہا ہوں. مباہلے میں مرکز کون بنا؟ ابنانا، نسانا، انفسنا. کون بول رہا ہے؟ سرکار دو عالم. اللہ نے مرکز بنا دیا. عرش کے اوپر جب تعارف ہوا،
جب فرشتوں نے کہا ہم نہیں جانتے تو اب اللہ نے کہا انبئہم باسمائہم یا آدم، انبئہم باسمائہم، یہ 36ویں آیت سے 36 سورہ بقرہ. آدم یہ فرشتے نہیں بتا پا رہے، تم انہیں بتا دو. میں نے مجلس ختم کر دی، بس اس نقطے کو بھی واپس لے رہا ہوں، پوائنٹ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں 2-4 منٹ صرف ہونے کا خطرہ ہے. ساری بات بتا دو. کیا تھا حضور؟ 30ویں آیت میں کیا تھا؟ آیت نمبر 30 میں انبئونی باسماء ہؤلاء، فرشتوں ان لوگوں کے نام بتاؤ. کسے بتاؤ؟ اونی، مجھے. کون بتاؤ؟ تم سب فرشتوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم بتاؤ مجھے. جی تم بتاؤ ان کے نام فرشتوں. تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو سارے فرشتوں نے مل کے کہا اکٹھا ہو کر ایک ساتھ ایک آواز میں سبحانک، تو بے عیب ہے، لا علم لنا، ہمیں نہیں ان کے بارے میں معلوم، الا ما علمتنا، بس اتنا جانتے جتنا تو نے بتایا. نام فرشتوں کو بھی بتائے تھے اور نام ہی پڑھائے تھے آدم کو بھی، مگر پوچھا تھا نام والوں کو. لوگ خواہ خواہ کی بات کرتے ہیں، کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ علم کا امتحان تھا. علم کا امتحان نہیں تھا، معرفت کا امتحان. اور تو کیجیے گا، علم کا امتحان نہیں تھا، معرفت کا. بتاؤ مطابقت کر کے بتاؤ کون نام کس ذات سے متعلق ہے. اچھا صاحب پھر جاگ رہے ہیں نا، بیدار ہیں؟ گزارش کروں، فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ ان کے نام. اور جب وہ سرنڈر کر گئے وہ کہا آپ تو جانتے نہیں. مجھ جیسا اگر کندہ ناتراش مولوی ہو اور آپ کوئی بھی مسئلہ پوچھیں تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ نہیں جانتا، الٹا بتاؤں گا، سیدھا بتاؤں گا، ورغلاؤں گا، بہکاؤں گا، مگر بتاؤں گا ضرور. ارے بھیا نہیں جانتے تو کہہ کے چھٹی کر لو نا کہ نہیں جانتے. فرشتوں کی سیرت پہ چلو نا. اللہ نے کہا ان کے نام بتاؤ، کہ ہم تو نہیں جانتے. صاف کہہ دیا، معصوم تھے نا، صاف بات کہہ دی. مولوی صاحب تو تھے نہیں، صاف کہا ہم نہیں جانتے. جب انہوں نے اپنی مجبوری کا اعلان کر دیا، سنیں میں کہہ رہا ہوں جاگیے، دونوں قرآن میں ہے باتیں اور دور نہیں. 2 آیتوں کے بیچ پڑھیے گا جا کر. ایک آیت ہے 31، ایک آیت ہے 33، دونوں کو پڑھیے. سورہ نمبر 2 البقرہ، ابھی جا کے پڑھیے گا. آدم نے جب پوچھا اللہ نے فرشتوں نے، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے. اللہ کا طرز کیا تھا؟ مجھے بتاؤ فرشتوں. انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے. جب انہوں نے اعتراف کر لیا اپنی لا علمی کا تو اب اللہ نے کہا یا آدم، اے آدم، یا آدم. کون ہے آدم؟ خلقہ من تراب. آدم ہے ابن تراب، اور رب العزت کہہ رہا ہے یا آدم. تو جب بھیا ابن تراب کو اللہ کہہ سکتا ہے یا آدم، تو ابو تراب کو اگر ہم یا علی کہہ دیں تو حیرت کی کیا بات ہے؟ یا آدم، یا آدم انبئہم، یہ ہے واحد، وہاں تھا انبئونی جمع، یا انبئہم. اے آدم تو بتا ان فرشتوں کو، ان لوگوں کے نام. میری مجلس ختم، آپ کے ذہن کا ٹیسٹ بھی ختم. سنا بہت اچھا آپ نے، بڑا سراہا کجبج بیانی کو، علماء کی تشریف آوری بہت رونق بخش ثابت ہوئی ہے. آپ ذرا ملاحظہ کریں، فرشتوں سے پروردگار کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ، اور جب وہ نہیں بتا پائے تو آدم سے کہہ رہا ان کو بتاؤ. یہ کیوں نہیں کہتا آدم مجھے بتاؤ؟ انٹرویو دیکھا ہے کبھی؟ وانٹ نکلی کوئی پوسٹ، ہوگا صاحب نوکری ہے، جاب ہوگا، کیا چاہیے؟ کہیے چاہیے انٹر چاہیے، گریجویٹ. اچھا ٹھیک ہے، ساری مارک شیٹ، ساری چیزیں، سرٹیفکیٹ وغیرہ لے کے آپ چلے گئے. 5 لڑکے پہنچے وہاں، ایک جاب. وہ بیٹھے ہوئے تھے انٹرویو لینے، انہوں نے مجھے بلایا، آئیے مسٹر. میں گیا، انہوں نے پوچھا کوشچن، میں نے کہا آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. تو میں تو فیل. اب دوسرا آیا تو کیا وہ انٹرویو لینے والا اس سے کہے گا کہ یہ نہیں جانتا، اسے بتا.
بتاؤ مجھے. ارے یہ آج کی دنیا کا آدمی یہ کام نہیں کرے گا. خلافت ہے پوسٹ جو دینا چاہتا ہے اللہ. ایپلیکیشن دی ہے فرشتوں نے, انٹرویو لیا ہے اللہ نے کہ مجھے بتا دو ان کے نام. وہ ہو گئے فیل کہ ہم تو جانتے نہیں. اب آیا آدم, یہ بھی کینڈیڈیٹ ہوگا, تم بتا دو انہیں. یہ کیوں نہیں کہا مجھے بتاؤ؟ بس یہی بتانا چاہتا تھا اللہ. سمجھانا ہی یہ چاہتا تھا کہ جس معصوم کو میں رہبر بناتا ہوں اس کا اسٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کو پڑھاتا ہے, فرشتوں سے پڑھتا نہیں ہے. بر ربیع الاول کا تحفہ لے جاؤ. یہ آدم اصل میں کیا ہے؟ آدم کی حقیقت, اصلیت, آدم کی ریالٹی کیا ہے؟ کیسے پیدا ہوئے آدم؟ نہ باپ ہے نہ ماں ہے. کہ خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, یہ بھی ہے قرآن میں سورہ مومن میں. مگر میں تو بتانا چاہتا ہوں پیدا کیسے ہوئے آدم. آدم کی تخلیق کی بیس, بنیاد, اصل جڑ, حقیقت کیا ہے؟ تو سنو, روز ازل جب بارگاہ الہی میں اللہ نے اپنے حبیب کو باریاب کیا تو روب وحدت سے پیغمبر پر یہ تاثر ہوا کہ پیشانی پر پسینہ آیا. سرکار دو عالم نے اپنے مبارک پسینے کو اپنی انگشت مبارک پر لیا, زمین نور پر جھٹکا تو آپ کی انگشت مبارک سے پسینے کے قطرے جو ٹپکے وہ 1,23,999 تھے. آواز آئی پس پردہ سے, کیا آواز آئی؟ اے حبیب ہم تیرے پسینے کو ضائع نہیں جانے دیں گے. ذرا غور سے دیکھ ہر قطرے کو, ایک ایک نبی بن کے ابھر رہا تھا. ایک ایک قطرے سے کون اٹھ رہا تھا؟ ایک ایک قطرے سے کون ابھر رہا تھا؟ ایک ایک نبی. تو تسلیم کرو کہ جناب آدم بھی محمد کی پیشانی کے پسینے کے قطرے سے بنے. اب میں کہنا چاہتا ہوں جو محمد کے پسینے کے قطرے سے بنے اس کو تو پڑھانے کی اوقات نہیں فرشتوں کو. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, وہ تو پڑھا نہیں سکتے اسے فرشتے, تو جب محمد کے پسینے کو فرشتے نہیں پڑھا سکتے تو محمد کو فرشتے پڑھائیں گے؟ کیسا ایمان ہے, کیسا عقیدہ ہے. نہیں, علمک ما لم تکن تعلم. رہ گئی آیت, پھر کبھی انشاءاللہ ہم نے آپ کو سب کچھ پڑھا دیا. کمال کی بات ہے, یہ علم ہے اہل بیت کا علم, چونکہ کبھی ان کی ذات سے جدا نہیں ہوا, اور جدا اس لیے نہیں ہوا. اور محمد صاحب ذرا سمجھئے, سانپ سے, قبر سے سانپ ہی نکالنا ضروری نہیں ہے, دلوں سے جہالت کا نکالنا بہت ضروری ہے. دماغوں سے خناس کا ہٹانا بہت ضروری ہے. جب تک معرفت نہیں ہوگی اس طرح کردار بنے گا, نہ عبادت کا سلیقہ آئے گا, نہ ذوق اطاعت جاگے گا. علم کی بنیاد پر معرفت اگر آتے ہو. اہل بیت کی تخلیق میں علم ہے, لہذا یہ کبھی علم سے جدا نہیں اور علم کبھی ان سے جدا نہیں. اور جو بھی ان کے قریب آیا, جہاں جہاں یہ نسل چلی, 3 سال کی عمر ہے, سرکار وفا حضرت عباس زانوے پدر پر بیٹھے ہیں. علی عباس کے چہرے کے آئینے میں اپنے شباب کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. بچپنے میں ایک بتا کا عباس بابا کا بیٹا ایک کہو, قل احد کہو, احد ایک کہو. عباس نے کہا یا بتا احد. کا بیٹے احد جانتے ہو؟ ہاں بابا. احد من لا اجزاء لہ, جس کے اجزاء نہ ہوں اسے احد کہتے ہیں. واحد کے اجزاء ہوتے ہیں. واحد اور احد میں کیا فرق ہے؟ ایک اور اکیلا. ایک اکیلا, ایک واحد, میں بھی ایک ہوں مگر میرا دوسرا ہے, تیسرا بھی ہے, چوتھا بھی ہے. اور اگر کوئی احد ہو تو اس کا کوئی دوسرا نہ ہو. احد کا, واحد کا ثانی ہوتا ہے, احد کا نہیں ہوتا. جس کا کوئی دوسرا نہ اسے کہتے ہیں احد. حضرت عباس سے 3 سال کی عمر ہے, شہزادے کی, باب منیتر العلم کہہ رہے ہیں, استاد جبرائیل. عباس کہو احد, احد کا عباس کہو اثنین,
عباس خاموش ہو گئے. سنیے گا, ساکت فسکتا ابنہ الطریف خاموش ہو گئے. سرکار غازی پاک خاموش. علی کہتے ہیں عباس لما سکتا, کیوں خاموش ہو گئے بیٹا, کس لیے چپ ہو گئے؟ میں نے کہا آہد تو تمہیں اختیار کہا آہد, اب اسنین کیوں نہیں کہتے؟ تو آنکھوں میں آنسو چھلک آئے. وفور معرفت, کمال علم, حسن سلیقہ, لحاظ و ادب کا بیٹے کیوں آنسو آئے؟ خاموش تھے مگر آنکھیں بول رہی ہیں, آنسوؤں کی زبان. ہاں بابا, زبان سے کہو بیٹے. تو ایک جملہ کہا رو کر, بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا اس سے دو نہیں کہا جاتا. علی کی چیخ نکل گئی, روئے. آپ نے محسوس نہیں کیا؟ مجھے اپنی مجلس میں کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے سامعین پر. نادر چیزیں, بہترین چیزیں جب ہم پیش کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں سکوت اختیار کر لیتے ہیں سامعین. حالانکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی دادیں دیتے ہیں آپ ہی, مگر ایسے موقع پر خاموش ہونا یہ تھوڑا سا مایوس کرتا ہے. یہ چھوٹی بات تھی, بابا جس زبان سے ایک کہا اسے دو کیسے کہتے؟ روئے علی. بڑا سبق ہے, درس ہے, تبلیغ ہے اس جملے میں. حسین, علی کے منہ سے یہ لفظ نکلا حسین. عباس کہہ رہے دو نہیں کہہ سکتا, جس سے کہا حسین تو ایسا کا برق الخاطف, حسین ایسے آئے جیسے جوالتی ہوئی بجلی. لبیک کیا بتا بابا, حسین حاضر. پھر ایک مرتبہ روئے. حسین لپٹ کے کہتے بابا آپ رو کیوں رہے؟ کہا میرے لال آج عباس نے سند دے دی ہے. جس مقصد کے لیے میں نے نماز شب میں دعائیں کی تھی اور عباس کو طلب کیا تھا اپنے رب سے, اس منزل پر میرا عباس مکمل طور پر گامزن ہے. بابا کیا ہوا؟ کہا حسین میں نے تمہارے بھائی سے کہا تھا ایک کہو, بے اختیار کہا ایک. جب میں نے کہا دو کہو تو عباس نے کہا نہیں بابا, جس زبان سے ایک کہہ دیا. عباس میرا بس حسین کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے, کہیں نہیں, حسین سے مخصوص ہے. اے المخصوص بالاخویت, یہ ہے عباس. اور کیسے پالا؟ اصل میں ہر انسان کی تخلیق سے پہلے اس کے قیام میں اور اس کی ابتدائی کیفیتوں میں ماں کے کردار کا حصہ ہوتا ہے. اولاد کو شعور, جذبہ, امتیاز, تمیز کی نظر, معرفت کی کیفیت شیر مادر اور خون مادر سے اسے مہیا ہوتی ہے. یہ دیکھو عباس کی ماں کون ہے, دو لفظوں میں ولی استعمال کر رہا ہوں. جب جناب فاطمہ کلابیاں آئی ہیں حرم علی مرتضیٰ میں شریک حیات بن کر, میں ساری روایت چھوڑ رہا ہوں, بڑے بڑے قبیلوں کو وہ جرأت حاصل نہیں تھی جو بی بی کے قبیلے کو. قبیلہ بنی کلاب شیروں والا خاندان, یہ شیروں والے خاندان کی بی بی تھی. باپ کا نام ابو حزام, اور کریے گا حزام کہتے چوڑے سینے والے کو, مضبوط بازوؤں والے کو. سردار تھے سردار, تلوار کے قبضوں پہ نام لکھا جاتا تھا حضرت عباس کی ننیال کا اور آپ کے نانا کا اور نانا کے بڑے نانا کا. سب کے اسماء گرامی تلواروں کے قبضوں پہ کندہ ہوتے تھے. بڑے بڑے بہادر اپنے لیے افتخار سمجھتے تھے اس قبیلے کا نام یہ ہے عباس کی نانیال. لیکن جب ام البنین نام نہیں ہے, نام ہے فاطمہ کلابیہ. فاطمہ یہ ٹائٹل ہے, لقب ہے, کنیت ہے. ام البنین چار بیٹوں کی ماں, چونکہ آپ کے چار بیٹے تھے, عباس, عبداللہ, جعفر, روایت میں اختلاف, عثمان یا عمران, یہ چار بیٹے. اور چاروں بیٹے شیر جب مدینے کے بازار میں نکلتے تھے اور علی اکبر بھی ساتھ ہوتے تھے تو شٹر گر جاتے تھے, دکانیں بند ہو جاتی تھی,
लोग अपनी तिजारत छोड़कर अपने अपने चबूतरों पे आते थे और महवे जमाल हो जाते थे। क्या चांद जा रहे हैं, क्या अकमार जा रहे हैं, क्या बनी हाशिम के चांद जा रहे हैं। खड़े होकर जियारतें होती थी। ये चांद थे चांद, ये कमर थे कमर। और इन सारे अकमार में, सारे चांदों में जिसका लक़ब कमर बनी हाशिम हो वो अब्बास। बस दो बातें पढ़ना चाहता हूँ अजीज़ों। जनाब उम्मुल बनीन जब दुल्हन बन के आई, हुजला आया, हुजला उरूसी महमिल उतारा गया। जब दर दौलत पे आई बैतुल शरफ के करीब और उतारी महमिल खादिमों ने, तो महमिल से आपने बड़े अदब और सलीके से लरजती हुई, कांपती हुई आवाज़ के साथ मुनाजात की कैफियत से गुजारिश की, मेरे सरताज, ये कायनात के अमीर। मौला ने कहा क्या बात है फातिमा किलाबिया, कुछ ख्वाहिश? कहाँ मेरे मौला, इतना बताएं कि मासूम आलम का मज़ार मुक़द्दस किधर है, कब्र सैयदा किधर है? मौला ने इशारा किया। बीबी महमिल से बाहर निकली और निकलने के बाद कब्र की तरफ रुख किया, ज़ियारत पढ़ी और कहा कि बीबी, मैं अपने रब को हाजिर और नाजिर जानकर आपसे एक बात गुजारिश करना चाहती हूँ। मैं आपकी हमसर बन के नहीं आई, आपके बच्चों की खादिमा बन के आई हूँ। आवाज़ें आपकी बुलंद हो गई। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 मिनट और ये गुफ्तगू तमाम, ख़त्म दुआ आ गई। उसके बाद फिर देहुड़ी पर, चौखट पर सजदा किया, शुक्र परवरदिगार का। माबूद, उस बैतुल शरफ में आई हूँ जहाँ जिब्राइल भी बग़ैर इजाज़त के नहीं आते। कितना बड़ा शरफ तूने अता किया। और आई, सहने खाना में आ गई। आने के बाद कहा मौला, अमीर कायनात सानिया ज़हरा किधर है, मेरी शहजादियाँ किधर है? उम्मुल बनीन के दाहिने मुबारक से लफ्ज़ निकली और उधर से दरवाज़ा खुला और ज़ैनब आगे बढ़ी। बर्दाश्त करेंगे? आगे बढ़कर जनाब ज़ैनब ने अदब के साथ झुककर कहा अम्मा सलाम। जैसे कहा अम्मा सलाम, कदमों के बीच मिल पड़ी और कहा सानिया ज़हरा, मैं माँ बन के नहीं आई हूँ, मैं खादिमा बन के आई हूँ। जब माँ इस मिजाज और इस किरदार की हो, जब गोद में अब्बास पलता है, उसके बाद कहती है सानिया ज़हरा, तुम मुस्तजाबतुद्दावात हो, नबी की नवासी हो, शबीह खदीजा हो, सानिया ज़हरा हो, मशरद नसीन फातिमा हो, ज़ीनत अली हो, ज़ैनब, ज़ैनो अबी, अपने बाप की ज़ीनत। बीबी, मैं एक दुआ करती हूँ, आमीन कहना, मुझे यकीन है मेरी दुआ रद्द ना होगी। कहाँ की है आप दुआ? जनाब उम्मुल बनीन ने कहा परवरदिगार, मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमा जो अली की तमन्नाओं पर पूरा उतरे। जनाब ज़ैनब ने कहा आमीन रब्बल आलमीन बेहक़्क़े आ मुहम्मदिन वालिहि तय्यबीन ताहिरीन। जनाब उम्मुल बनीन के आंसू निकल आए। शहजादी मेरी दुआ कबूल। उसके बाद हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर चूम के कहा वादा करती हूँ मैं शहजादी आपसे, अल्लाह ने अगर मेरी गोद को जीनत बख्शी वफादार से, तो मैं उसे लौरियों में यह सुनाऊंगी, अब्बास कभी हुसैन को भाई ना कहना और ज़ैनब को बहन ना कहना, कभी नजरें ऊंची करके बात ना करना। कुछ दिन के बाद जनाब अब्बास इस दुनिया में आए। माँ ने पालना शुरू किया, गहवाने में लोरियाँ दी, तो बस यही कहती थी अब्बास हुसैन को कभी भाई ना कहना वरना दूध ना बख्शूंगी, ज़ैनब को कभी बहन ना कहना वरना दूध नहीं बख्शूंगी। यही तमन्ना, यही सबक, यही दर्स और यही लोरियाँ ख़त्म हो गई। जब असरे आशूर अलंबरदार लश्कर हुसैनी अपने दोनों शाने कटा चुका, सर पर एक गुर्ज़े गराबार लगा, सर के 2 टुकड़े हुए, 2 हिस्सों में बढ़ गया। साहिब रियाजुल कुस लिखते हैं कि एक हिस्सा दाहिने शाने पर आ गया, एक हिस्सा बाएं शाने पर आ गया। इसी हालत में अब्बास घोड़े से गिरे। सुनिएगा, हर शहीद ने गिरते गिरते हुसैन को पुकारा है, अदरीगरी का है मेरी मदद को पहुंचो, मगर अब्बास ने हुसैन को बुलाया नहीं। भाई इस तरह का गुलाम का आखिरी सलाम।
ادھر مقتل کہتا ہے کہ حسین نے کمر کو پکڑا اور کہا عباس الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، بھیا تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی، اور یہ کہتے ہوئے حسین آئے، آنکھیں تو پہلے ہی جا چکی تھی، بینائی ختم تھی، علی اکبر کے صدمے نے آنکھوں کی بینائی کو رخصت کر دیا تھا۔ اب حسین آئے، مجلس تمام، بھائی ایک منظر میری طرف، اور غور کریے گا، حسین نے آ کر عباس کا سر اٹھایا اور زانوں پہ رکھا، جیب سے رومال نکالا، اس 2 پارا سر کو باندھا۔ عباس کے مشام نے بوئے امامت کو سنا اور سر کو حرکت دی، ہونٹ ہلے، حسین نے محسوس کیا تو اپنے گوشے مبارک کو کانوں کے قریب لائے تو عباس ایک جملہ کہہ رہے تھے، مولا خادم کا سر زانوں سے ہٹا دو۔ یہ مقام سر عباس نہیں ہے، سر خادم کی جگہ نہیں ہے، میرا سر اپنے قدموں میں رکھ لو۔ حسین نے جب یہ سنا تو بے اختیار بآواز بلند گریہ کیا، عباس انکساری کی حد ہوتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد حسین نے دہن پہ دہن رکھا اور کہا، عباس کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی تمنا؟ کہاں فاطمہ کے لال ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، جب دنیا میں آیا تو آپ کا چہرہ دیکھا تھا، اگر مناسب سمجھے تو جاتے وقت بھی زیارت کرا دے۔ حسین نے کہا کرو زیارت۔ کہا آقا آپ کو زحمت نہ دیتا، میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، آنکھ میں تیر پیوستے ہیں، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے۔ حسین نے خون کو صاف کیا، تیر کو نکالا، عباس نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو چلے۔ سنو، بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیجیے گا، غور کریے آپ۔ عباس بتا رہے ایک مرتبہ عباس روتے روتے حسین کو دیکھ رہے، نظریں نہیں ہٹ رہے۔ حسین کہتے عباس رو کیوں رہے ہو؟ کہا آقا سند تو دے دے غلامی کی، میں نے حق غلامی ادا کر دیا یا نہیں؟ حسین پھر روئے، عباس بھیا کو شرمندہ نہ کرو۔ کہا نہیں مولا، یہ نہ سوچے کہ میرے ہاتھ کٹے ہیں، میرا سر 2 پارا ہے، میری آنکھ میں تیر پیوست ہے، مولا اگر اب بھی آپ کسی بڑے سے بڑے حکم کو میرے سامنے بیان کریں گے میں اسے بجا لاؤں گا، میں قضا نہیں کروں گا۔ حسین نے کہا سچ کہہ رہے ہو عباس؟ جو حسین کہے گا کرو گے؟ اب تو جاگ جاؤ، اب تو رونے کا مقام ہے، اب تو منزل ہے نا، خالی رونا ہے۔ حسین کہتے عباس صحیح کہہ رہے ہو، سچ بیٹا صدقتا عباس، تم سچ بول رہے ہو عباس میرے بھیا، کیا جو میں کہوں گا کرو گے؟ کہا آقا جو کہیے گا کروں گا۔ 3 مرتبہ اقرار لیا اور جیسے کہا کروں گا تو حسین نے کہا میرے لال 32 سال سے مجھے سید کہا، آقا کہا، مولا کہا، آج بھیا کہہ دے۔ بڑا آسان تھا بھائی، کہنا بہت آسان تھا، کہہ دیتے بھائی، مگر ایک مرتبہ لاشا لرزا، کانپا تھر تھر آیا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، عباس نہ روکے گا۔ مولا اماں نے منع کیا ہے، اماں نے کہا ہے دودھ نہیں بخشوں گی۔ حسین نے ساری زمینوں کو پست کیا، مدینے کی زمین کو کا بلند ہو تاکہ ام البنین سے اجازت دلائیں۔ عباس مجھے بھائی کہہ دے، ماں سے کہلانا چاہ رہے تھے، ابھی جناب ام البنین سامنے نمودار نہ ہوئی تھی، زمین مدینہ تو بلند ہوئی، لیکن حسین کے پہلو سے فاطمہ زہرا کی آواز آئی، عباس میں فاطمہ آ گئی، حسین کو بھائی کہہ دے، ام البنین کا انتظار نہ کر۔ عباس نے ایک مرتبہ کہا بھیا بھیا بھیا، جیسے ہی حسین کو بھیا کہا خیمے میں آواز پہنچی، زینب ترے خیمہ پہ آئی، کہا عباس حسین کو بھائی کہا، زینب کو بھی بہن کہہ دو۔ ارے لاشا تڑپنے لگا، اے ثانیہ زہرا میں شرمندہ ہوں، میرے ہاتھ جدا ہے، تیرے پردے کا ضامن محافظ چلا گیا۔ بی بی اور مرتبہ کہا میری شہزادی کس منہ سے بہن کہوں، واہ غربتا واہ مصیبتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما،
اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں یہ عزادار ان کی حفاظت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کر، ہماری قوم میں جو مرحوم ہیں ان کو جوار اہل بیت میں اعلیٰ مقام کرامت فرما، مراج کرام آیات اعظام مجتہدین حق فقہاء اہل بیت کی عمروں میں طول عطا فرما، ان کی تائیدات و توفیقات میں اضافہ فرما، ہم کو اہل بیت کے راستے پر مسلسل چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب بلال احمد صاحب مرحوم نے جناب الحاج حکیم طفیل احمد صاحب مرحوم کی روح کو ہدیہ ثواب فرما دیں۔